تحریک کو زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کام اپنے گھر سے شروع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان دونوں تحریکوں کو کچلیں گے, پورے ملک سے اس تحریک کا خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ. قادیانی خوش نہ ہو کہ الطاف حسین نے ہماری حمایت کر دی ہے تو اب ہم سر اٹھا کر چلیں گے. انشاءاللہ ہم عزم لے کر اٹھتے ہیں, رب کعبہ سے امید رکھتے ہیں, یہی الطاف تمہاری گردنیں کاٹے گا, اس کی پاٹھی تمہارے سروں پر جوتے لگائے گی. سمجھانے کی دیر ہے, سمجھانے کی دیر ہے. ہاں, جس کے دل میں رتی بھی ایمان نہیں ہو تو بے غیرت کا کوئی علاج نہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ ہم ابھی مایوس نہیں, ہم دلیل و براہین کی بات کریں گے, ہم سمجھائیں گے, ہم لڑیں گے, جھگڑیں گے. جس طرح بھائی بھائی گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کی سجاوٹ پر لڑتے ہیں, ہم لڑیں گے ان سے, ہم سمجھائیں گے. لیکن جب نہیں سمجھیں گے تو پھر جو نہ سمجھے گا اسے بھی ہم اسی لسٹ میں سمجھیں گے. یا غلط ہے؟ جو نہ سمجھے وہ بھی اسی لسٹ میں ہے. چور کا حمایتی بولو, چور کو پانی پلانے والا, ڈاکو کو پانی پلانے والا, ڈاکو کو کھانا کھلانے والا. ارے تمہارے مال کا چور جو ہے اس کو پانی پلائے تو وہ چور, اور نبی کی ختم نبوت کی جو چوری کرے اس کی حمایت کرے تو وہ چور نہیں, وہ بڑا چور ہے, وہ بڑا چور ہے. اس لیے اسے سمجھاؤ, اسے سمجھاؤ. تحقیق, چور کو جو پانی پلائے, ڈاکو کو جو پانی پلائے تو پھر اس کو پکڑ کر پولیس لے جاتی ہے, تحقیق کرتی ہے کہ بھائی تم نے کیوں پلایا, کیا مجبوری تھی, کس لیے, سمجھ کی غلطی تھی, عقل کی غلطی تھی, ڈنڈے کے زور پر پلایا. ہم بھی اپنے مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ تم نے نبوت کے چوروں کو کی حمایت کیوں کی. کیا غلط ہے نا, پوچھنا ہمارا حق ہے یا نہیں, کہ جو رسول اللہ کو, رسول اللہ کے متعلق ایک چوڑے چمار زانی شرابی کو کہیں یہ محمد رسول اللہ ہے, تم نے اس کی حمایت کیوں کی. جو رسول اللہ کے روزے کو گالی دے تم نے اس کی حمایت کیوں کی. جو رسول اللہ پر سور کی چربی کا الزام لگائیں تم نے اس کی حمایت کیوں کی. جو رسول اللہ کی بیٹی کو گالی دے تم نے اس کی حمایت کیوں کی. یہ ہم پوچھیں گے. غلط فہمی ہے, سمجھ لو. نہیں ہے, اب جان بوجھ کر ہے, عقل ہونے کے باوجود ہے. مولانا حضرت شہید ختم نبوت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے واضح طور پر آپ کے مسائل اور ان کے حل کی جلد نمبر 1 کے اندر, کہ جس کو قادیانیوں کے عقائد کا علم ہو, جانتا ہو, واقف ہو, وہ 100 بار نمازیں پڑھ کر, کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہے, سمجھانے کے باوجود قادیانیوں کی حمایت سے واپس نہ آئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ لکھا ہے. اب ہمارا کام ہے سمجھانا, اگلوں کی مرضی ہے دائرہ اسلام میں رہیں یا خارج ہو جائیں. ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو زبردستی اسلام کے دائرے میں رکھیں, زبردستی تو بات نہیں منا سکتے. تو میرے بھائی, میری بات ختم ہوئی, اب آپ کی لوگوں کی بات شروع ہونے والی ہے. بتاؤ کہ یہ تحریک ہمارے اپنا ملک میں چلنی چاہیے یا نہیں؟ کیا ناموس رسالت قانون بچاؤ ایک تحریک, اور دوسری یہ کہ قادیانیوں کو کبھی اس ملک میں آزادی دینے نہیں دیں گے. یہ 2 نعرے. اب آپ یہ بتائیں, اس کے لیے ہم نے نوجوانوں کی, جیسے قادیانیوں کی پتہ ہے 10-12 تنظیمیں ہیں قادیانیوں کی, اتنے بچوں کی الگ تنظیم ہے, اتنے بچوں کی الگ تنظیم ہے, نوجوانوں کی الگ تنظیم ہے, بوڑھوں کی الگ تنظیم ہے, لڑکیوں کی الگ تنظیم ہے, اور عورتوں کی الگ تنظیم ہے. بھائی اب آپ سارے نوجوان بیٹھے ہو تو قادیانیوں کی لڑکیوں کی تنظیم کے مقابلے میں آپ لڑکوں کی تنظیم ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو ہم نے اس کے لیے شبان ختم نبوت تنظیم بہت عرصے سے کام کر رہی ہے, مختلف شہروں میں اس کے یونٹس بھی قائم ہیں, لیکن ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ
نوجوانوں کو بھرپور طریقے کے ساتھ شبان ختم نبوت میں شامل کر کے اور اس تحریک کو بھرپور انداز میں اٹھانا ہے۔ اس کے لیے ابتدائی مرحلے میں آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ زیادہ نہیں، کوئی زیادہ محنت نہیں۔ 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بدلے میں ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف ہفتے میں 2 گھنٹے دینے۔ کتنے گھنٹے دینے؟ 2 گھنٹے۔ ہفتے میں 2 گھنٹے۔ 23 سال کا پل پل بدلے میں صرف ہفتے میں 2 گھنٹے، ایک اپنے حلقے کے لیے، ایک مرکز کے لیے، 1 گھنٹہ مرکز کے لیے، ایک اپنے حلقے کے لیے۔ پورے شہر کی 5 UC ہیں۔ ٹنڈو آدم سٹی کی کتنی UC ہیں؟ 5۔ اب ہر UC میں شبان ختم نبوت کا یونٹ ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ صرف UC پر نہیں، انشاءاللہ العزیز ہر محلے میں 1 یونٹ قائم ہونا چاہیے۔ ہر محلے میں 1 یونٹ، 5 UCوں میں 1 یونٹ، پھر 5 جو باہراڑی کی UCیں ہیں ان میں 1 یونٹ۔ ہم اپنے ٹنڈو آدم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا پکا مرکز بنا کر پھر اپنے شہر سے باہر نکلیں گے۔ اس کے لیے ابتدائی طور پر آپ حضرات ایسے نوجوان اپنے نام لکھوائیں جو ہفتے میں 2 گھنٹے دے سکیں۔ یہ اعلان تو بعد میں کیا جائے گا کہ کس دن کس وقت آپ نے جو ہے وہ مرکز میں ٹائم دینا ہے۔ آپ لوگوں کی سہولت کے مطابق جو آپ لوگوں کی اپنا دنیاوی مصروفیات سے ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیاوی مصروفیات میں سے نکال کر ہم دیں، لیکن کاروباری مصروفیات سے ہٹ کر ہم جو فارغ وقت ہوگا اس میں سے ہم وہ 1 گھنٹہ نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کے جب حلقے بن جائیں گے تو آپ کے حلقوں کے لیے آپ 1 گھنٹہ الگ سے نکالیں گے۔ صرف پہلے مرحلے پر 2 گھنٹوں کا سوال ہے رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے، 2 گھنٹوں کا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بقا کے لیے، 2 گھنٹوں کا سوال ہے رسول اللہ کے گستاخوں کا راستہ روکنے کے لیے۔ اب آپ ہمت کریں اور کھڑے ہو کر اپنا نام لکھوائیں، ہمت کرتے ہیں۔ محمد ارشاد۔ ہاں جی، نام ولدیت اور محمد ارشاد غلط، محمد اکبر۔